السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ویڈیو جماعت چہارم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ جماعت چہارم سے مراد چوتھی جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، ہم پچھلی ویڈیو میں پہلے یونٹ سے پہلا سبق چاند اور سورج صفحہ نمبر 7 تک مکمل پڑھ چکے تھے اور آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک بھی مکمل کر چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ابھی صفحہ نمبر 7 پر دیکھیں، حصہ بے سے ان الفاظ پر زیر و زبر اور پیش کی علامت لگائیے۔ یعنی چند یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے اوپر زیر زبر پیش کہاں پر کب کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو زیر زبر پیش لگانے کا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، اب الف بے یہاں پر دیا گیا ہے، تو الف کے اوپر کیا آئے گا، بے کے اوپر کیا آئے گا۔ اس کے بعد ڈال رے دیا گیا ہے، ڈال کے اوپر زبر آئے گا یا پیش آئے گا یا زیر آئے گا، یا آپ کو لکھنا ہے، یہاں پر زیر زبر لگانا ہے اور آپ کو تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس سہجی میں ان حرفوں کو الف مد آ لگا کر پڑھیں، مثلا آج۔ تو پیارے بچوں، حصہ جیم میں آپ کو یہاں پر نیچے باکس میں چند حرف دیے گئے ہیں، اس سے پہلے آپ کو الف مد آ لگا کر پڑھنے ہیں اور یہاں پر لکھنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیا گیا ہے آج، تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے بے دیا گیا، اس سے پہلے ہم کو الف مد آ لگانا ہے۔ الف مد آ بے کیا ہوگا پیارے بچوں، آب۔ آپ سے مراد کیا ہے بچوں، پانی کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے ہی تمام کر کر آپ کو لکھنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں حصہ دال میں ذیل میں دیے گئے دو حرفی الفاظ پڑھیے اور الفاظ کو تحلیل کر کے لکھیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دو حرفی الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی دو حرف سے مل کر جو حرف بنتا ہے، الفاظ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، اسی کو ہم دو حرفی لفظ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلا دیکھیں یہاں پر بد، بس، بن، اسی طریقے سے تمام حرف دیے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تحلیل کر کر یعنی الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ بے جیم بج ہے تو یہاں پر بے، اس کے بعد جیم لکھنے ہیں آپ کو۔ اسی طریقے سے تمام حرف یہاں پر جو خالی جگہ دی گئی اس میں مکمل کریں۔ اس کے بعد پیارے بچوں آگے دیکھیں حصہ دال میں نظم پڑھیے اور مما حل کیجیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر مثال کے طور پہ خلقت دی گئی ہے، تو قاف لام قاف تے، اسی طریقے سے لام، اس کے بعد باکس دیا گیا خالی، اس کے بعد گاف دیا گیا۔ تو پیارے بچوں خالی جگہ پر کیا آئے گا؟ تو پیارے بچوں ایک میں بتاؤں گا، باقی کو آپ جو بھی بچا کام ہے آپ کو ہی کرنا ہے۔ لام، اس کے بعد دیکھیں خالی باکس جو ہے وہاں پر کیا آئے گا پیارے بچوں، واو آئے گا، اور سامنے کیا ہے دیکھیے گاف ہے، لام واو گاف، کیا ہوگا پیارے بچوں، لوگ۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں جو بھی یہاں پر بچا ہوا ہے وہ تمام کا تمام آپ کو کام کرنا ہے۔ اس کے بعد حصہ یہاں میں دیکھیں نظم میں ایسے الفاظ تلاش کیجیے اور لکھیے جن میں لفظ سورج کا کوئی حرف پایا جاتا ہو۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے سین واو رے جیم، مثال کے طور پہ سین بے سب، اس کے بعد واو کہاں پر آ رہا ہے پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے دال ہے واو میم دھوم، اس کے بعد رے میں دیکھیے ہے یہ رے الف نون غنہ حیرہ، اس کے بعد ہے جیم، جیم الف نون جان۔ اسی طریقے سے تمام کام آپ کو ہی کرنے ہیں۔ اس کے بعد دال میں دیکھیں پیارے بچوں، اس سے دال میں آسمان پر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس کی مدد سے مشغلہ مکمل کیجیے۔ مثال کے طور پر بادل ہے، آسمان ہے، اس کے بعد یہاں پر سائڈ میں ایک ہی بتاؤں گا پیارے بچوں، تارے، باقی کے آپ کو ہی کام کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں تخلیقی اظہار میں نظم میں اگر چاند اور سورج کی گفتگو کے بجائے زمین اور آسمان کی گفتگو ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے؟ پیارے بچوں، چاند اور سورج کے درمیان میں جو باتیں ہوئی اسی طریقے سے اگر یہ باتیں آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوتی تو وہ باتیں کیسی ہوتی تھی، اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر اظہار کرنا تھا، لیکن آپ کاپی میں لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں دوسرا خوبصورت تاروں بھرے آسمان کی تصویر اتاریے اور اس سے متعلق چند جملے اپنی ڈائری میں لکھ کر جماعت میں پڑھ کر سنائیے۔ پیارے بچوں تارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں وہی تو خوبصورت نظر آتے ہیں، اس سے متعلق چند باتیں آپ کو لکھنا ہے۔ آپ کلاس یعنی کمرے جماعت میں تو سنا نہیں سکتے، لیکن آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ کر رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں توصیف میں اگر آپ کی جماعت کا کوئی ساتھی اس نظم کو تمام خوبیوں کے ساتھ مؤثر انداز میں پڑھتا ہے تب آپ اس کی ستائش کیسے کریں گے؟ یعنی پیارے بچوں جو نظم دی گئی ہے آپ کا ایک دوست ترنم کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور مؤثر انداز میں پڑھتا ہے، ایسا پڑھ رہا ہے کہ آپ کے دل کو
بھا جاتا ہے تو آپ اس کی ستائش کیسے کریں گے، یعنی ہمت افزائی کس طریقے سے کریں گے، آپ کو یہ بھی کاپی میں لکھ کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں پیارے بچوں، نظم خوانی کے مقابلے میں آپ کا دوست اول انعام حاصل کرتا ہے، آپ اس کی توصیف کس طرح کریں۔ بچوں آپ کا دوست نظم خوانی کا مقابلہ ہے، اس میں آپ کا دوست فرسٹ پرائز حاصل کرتا ہے، تو آپ اس کی توصیف کس طریقے سے کریں گے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں زبان شناسی، آپ ان علامتوں سے پچھلی جماعت میں واقف ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں الف میں ان علامتوں کا استعمال ذیل کے جملوں میں مناسب جگہوں پر کیجیے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں، اس کے سامنے علامتیں نہیں دی گئی ہیں، تو آپ وہاں پر علامتوں کا کس طریقے استعمال کرتے ہیں آپ کو پچھلی جماعت میں بتایا گیا تھا، یہ تمام آپ کام کریں۔ اس کے بعد حصہ بے میں دیکھیے، تو پیارے بچوں حصہ بے میں دیکھیں، آپ نے اس نظم میں چندا ماما پڑھا، چندا ماما کے آگے کون سی علامت ہے؟ تو پیارے بچوں چندا ماما جس طریقے سے ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، چندا ماما جو نظم پڑھا اس میں چندا ماما کے سامنے جو علامت ہے وہ کون سی علامت ہے؟ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، جب ہم کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں یا حیرت خوشی یا تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ کون سی علامت ہے پیارے بچوں؟ یہاں پر دیکھیے، اس کا نام علامت فجائیہ ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر جو آپ کو چندا ماما کے سامنے جو علامت نظر آ رہی ہے وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا حیرت کے واسطے یا پھر خوشی کا جب موقع ہوتا ہے، ایسے وقت پر اس علامت کو تحریر کیا یعنی اس علامت کو لکھا جاتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے پیارے بچوں؟ علامت فجائیہ۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں حصہ جی میں یہاں پر دیکھیں، ان جملوں میں صحیح جگہ پر علامت فجائیہ لگائیے۔ یا اللہ میری مدد کر، واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے، آہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو پیارے بچوں فجائیہ کا کہاں پر استعمال کیا جانا ہے، آپ یہاں پر آپ کو وہ علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں آگے دیکھیں منصوبہ کام، چاند اور سورج کے موضوع پر چند اشعار اپنی اسکول لائبریری سے جمع کیے۔ بچوں اسکول میں آپ موجود نہیں ہیں تو چاند اور سورج کا جو موضوع ہے اس کے اوپر اگر آپ کو اشعار ملتے ہیں تو آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں، اگر نہیں ملتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد سبق کے اختتام پر دیکھیں پیارے بچوں، میں نظم پڑھ کر خلاصہ بیان کر سکتی ہوں۔ پیارے بچوں جو آپ کے سامنے نظم پیش کی گئی اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ بھی عام زبان میں خلاصہ بیان کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہاں پر ٹک لگائیں، اگر نہیں تو نہیں پر۔ لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ عام زبان میں آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، تو ہاں پر لگائیے۔ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے سبق سمجھنے میں یا پھر آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ویڈیو کو 1 سے 2 مرتبہ دیکھیں، آپ کو بآسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، چاند اور سورج کے موضوع پر اشعار جمع کر سکتی ہوں۔ بچوں چاند اور سورج کے موضوع پر آپ اشعار جمع کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو بالکل ہاں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، دی گئی ہدایات کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں، یعنی جو بھی ہدایتیں دی گئی ہیں اس کے مطابق آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہاں یا نہیں اس کے اوپر نشان لگائیں۔ نظم آخر میں دیکھیں، نظم کے کردار کو اداکاری کے ساتھ پیش کر سکتے ہوں۔ پیارے بچوں یہ جو نظم ہے کوئی چاند اور کوئی سورج کا بھیس لے کر یا پھر نام رکھ کر یہ اس نظم کو اداکاری کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، جی ہاں بالکل پیش کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ تو بچوں یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چاند جو ہوتا ہے اس کے بغیر رات بیکار ہے، یعنی رات کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تمام بیکار ہے، کس کے بغیر؟
چاند کے بغیر. اور اسی طریقے سے علم کے بغیر ذہن بیکار ہے. یعنی اگر ہمارے اندر علم نہیں ہے تو ہمارا ذہن بیکار ہے. تو پیارے بچوں یہ بات کس نے کہی؟ بن واٹسن نے یہ بات کہی تھی کہ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن. تو پیارے بچوں یہ تھا مکمل سبق، یعنی پہلے یونٹ سے پہلا سبق چاند اور سورج. تو آپ جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے، گھر کا کام دیا ہے، اس کو آپ بخوبی سے انجام دیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو پہلے یونٹ سے دوسرا سبق قندیل پڑھیں گے. تو پیارے بچوں آپ اپنا خیال رکھیے. آپ مجھے